حسن اخلاق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے اسے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ اپنے ساتھیوں کو کبھی اپنے علم سے خوف زدہ مت کرو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ اے انسان تو کتنا خوش قسمت ہے، قرآن پاک میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی جگہ ہمیں چاہیے کہ الفاظ کا استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کٹتے ہیں۔ کانٹے تو پھر بھی جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں زندگی میں سبق سکھانے والے ہی ملیں، کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو پھر سے لوگوں پر اعتماد کرنا سکھاتے ہیں۔ حکایات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں کل کا دن تمہارا بہتر سے بہترین کرنے پر قادر ہوں۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہم سفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ یقین رات کتنی بھی اندھیری ہو، صبح کو کتنی بھی دھند ہو، پھر بھی سورج نکلنے کا یقین ہوتا ہے۔ اس طرح مشکلات کتنی بھی بڑھ جائیں، حالات کیسے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت کے آفتاب پہ ہمیشہ یقین رکھنا۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جس کو روز شیشے میں دیکھتے ہو کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر کوئی نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ وہ لمبی مستی ہے کہ جس کے نشے کو سوائے موت کی کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی ترغیب دیتا ہے۔ حدیث مبارک ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدمیوں میں سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو رخے میں اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ آج اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میرا اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بنتا؟ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ جب دل و دماغ دنیا میں الجھ جائے تو بے سکونی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ خود کو سلجھانے میں وقت گزارا کریں کیونکہ یہی انسان کا سرمایہ اور معاشرے کا حسن ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جو نفع بخش ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بھوک کی کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انار بکم العالی میں خدا تعالیٰ ہوتا، ہرگز نہ کہتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت رات کے وقت اکیلی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیس بدل کر پوچھا کہ رات کے وقت اکیلی جا رہی ہو، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ عورت کہنے لگی یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا آپ خود عمر ہو، ورنہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ رات چلتی عورت سے سوال کر سکے۔ دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔